نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضرت سید علی ترمذی پیر بابا علیہ رحمت کا دربار مبارک ہے، اور یہ ساتھ مدرسہ، اس کا مدرسہ ہے دارالعلوم اسلامیہ سید عالیہ مدرسہ ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ لنگر خانہ بھی موجود ہے۔ لیکن حضرت سید علی کا تعلق ترمذ کے خاندان سادات سے تھا، اور ان کا وطن قندوز بدخشان ظاہر کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ خاندان مغلیہ کے امیر تیمور اور ہمایوں کی خواہر زادیوں سے تھی، اور آپ کے والد سید قمبر علی کو دربار مغلیہ میں عزت و وقت حاصل تھی، جہاں آپ کو امیر نظر بہادر کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ آپ کے دادا سید احمد سجادہ نشین تھے، انہی کی زیر نگرانی آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر انہی کے نقش قدم پر چل کر سجادہ نشینی اختیار کر لی۔ عہد ہمایوں کے ابتدائی دور میں حضرت سید علی اصول تعلیم اور مدارج روحانیات طے کرنے کی غرض سے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ ابتداً وہ پانی پت پہنچے، کچھ عرصہ وہاں کسی بزرگ کے پاس مقیم رہے۔ اجمیر کے دوران قیام میں آپ کو اپنے مرشد حضرت سالار رومی نے ہدایت کی کہ آپ پہاڑی علاقہ کی طرف توجہ دیں۔ تحریک روشنائی کی مخالفت میں حضرت سید علی ترمذی المعروف پیر بابا نے نمایاں حصہ لیا تھا۔ ان کے سوائے حیات ان کے دست راست اخون درویزہ نے خود ان کی زبانی اپنی کتاب تذکرۃ الابرار والاشرار میں درج کیے ہیں، جن سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سید علی کا تعلق ترمذ کے خاندان سادات سے تھا۔ حضرت پیر بابا کی اولاد میں 2 لڑکے سید عبداللہ اور سید قاسم، اور 3 لڑکیاں سیدہ رحیمیہ، سیدہ کریمہ اور سیدہ زینبہ بیان کی جاتی ہیں۔ پیر بابا کی وفات کے بعد ان کے بچوں نے ناموں کے پیر بابا کے وفات کے بعد اس کے بچوں نے ماموں کے گھرانے میں تربیت پائی۔ اور اس کی بیوی نے اپنے بھائیوں کے ہاں وفات پا کر بمقام بنیر دفن ہوئی۔ یہ دیکھیں، پھر ہم آگے اس کا پیر بابا کے مزار کے ساتھ ان کی قبریں ہیں، وہاں بھی تھوڑی دیر کے بعد آپ کو دکھائیں گے۔ قبیلہ ملیزئی کو ساتھ لیے سوات کے دروں میں سے ایک درہ میں پہنچے۔ اخون درویزہ اس کے بعد نہ ان کی زبان نہ از خود ان کے سفر و قیام پاچا بنیر کا ذکر کرتے ہیں کہ جہاں پہنچ کر حقیقتاً انہیں پیر بابا کے نام سے شہرت نصیب ہوئی۔ یہی موریدین کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا، لنگر جاری کیا۔ یہ لنگر خانہ ہے سامنے، یہ سامنے لنگر خانہ ہے، اور بلاخر اسی جگہ 991 ہجری میں آپ نے رحلت پائی۔ ماخوذ تذکرۃ الابرار۔ حضرت پیر بابا نے 991 ہجری میں رحلت فرمائی، اور یہی ان کا شاندار مزار بنا، یہ جو آپ کو دکھائی دیتا ہے۔
جہاں اس وقت تک زائرین کا تانتا بندہ دکھائی دیتا ہے۔ اب تک عام عقیدہ ہے کہ اس مزار پر حاضری دینے والوں میں مثلاً شیعہ رفیقہ حیات کی مرادیں جلب بر آتی ہیں۔ یہ مزار درہ کراکڑ سے کوئی 10 میل کے فاصلے پر ایک ندی کے کنارے تعمیر ہے، جو بنیر اور سوات میں حد فاصل کا کام دیتی ہے۔ مزار کے شمال کی طرف ایک اور درہ ہے، جس سے گزر کر زائرین بآسانی سوات کے دارالسلطنت سعود شریف تک جا پہنچتے ہیں۔ حضرت پیر بابا کی اولاد میں 2 لڑکے سید عبداللہ اور سید قاسم اور 3 لڑکیاں سیدہ رحیمیہ، سیدہ کریمہ اور سیدہ زینبہ بیان کی جاتی ہیں۔ پیر بابا کے وفات کے بعد ان کے بچوں نے ماموں کے گھرانے میں تربیت پائی اور اس کی بیوی نے اپنی بھائیوں کے ہاں وفات پا کر بمقامی بنیر دفن ہوئی۔ دیکھیں سوات کے دور جدید میں انہی کی اولاد سے قبیلہ یوسفزئی کے لیے سید اکبر شاہ اور سید عبدالجبار شاہ کو سوات کا بادشاہ منتخب کیا گیا تھا۔ سید اکبر شاہ اور سید عبدالجبار شاہ یعنی سلطنت سوات کے جو بادشاہ تھے، یہ حضرت پیر بابا کی اولاد میں سے تھے۔ یہ چند تاریخی واقعات بیان کر دی تاکہ ہم اس سے علم حاصل کر سکیں۔ آمین۔ یہ راج گلی کنڈاؤ علاقہ پیر بابا پیچھے وہ پیر بابا کا، یہ پیر بابا کا زیارت جو ہے نظر آتا ہے، پیر بابا کا علاقہ یہ راج گلی کنڈاؤ پیر بابا۔ یہ راج گلی بانڈا پیر بابا کا علاقہ ہے۔